السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات، بر علی و اولاد علی صلوات، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلوات، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والنقاوۃ النقویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ القائم بأمر اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا سامان کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ مسلسل گفتگو اسی آیہ مبارکہ پر اور اس عنوان کے تحت کہ کربلا اسلامی تعلیمات کی درسگاہ ہے، آج ہماری تیسری گفتگو ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ کے بعد تاریخ نے کیا رنگ اختیار کیا، ایسا کیا ہوا کہ وہ تعلیمات، وہ روشن تعلیمات جو ایک چراغ کی مانند تھیں، جن کی جگمگاہٹ، جن کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی، انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اسلامی تعلیمات اس کی زندگی کے ہر گوشے کو منور کر رہی تھیں، اور نظام توحید، نظام اخلاقیات، نظام عبادت اور نظام معاملات، نظام حکومت، نظام سیاست، اس حوالے سے بنیادی تعلیمات حضور نے دنیا کے سامنے رکھ دی تھیں۔ قرآن مکمل ہو چکا تھا، اور قرآن اور اس کے ساتھ اہل بیت، حضور کی مشہور حدیث ثقلین ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے عطرت اہل بیت۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اور تم حوض کوثر پر ان کے ساتھ میرے پاس جنت میں پہنچو گے۔ یعنی کہ دو منبع، دو چراغ جو حضور ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور جیسے کہ کل میں نے عرض کیا
کہ غدیر کے مقام پر آپ نے ایک کثیر مجمع کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا تھا، اعلان ولایت ائمہ، اعلان ولایت علی کر دیا تھا، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا اور حضور کو پتہ تھا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے بعد اللہ کا دین کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ اللہ کا دین ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے غدیر میں اعلان ولایت ہوا، اور یہ اعلان ولایت ہمارے لیے نعمت ہے۔ ولایت کی نعمت غدیر کے بعد جو آیہ مبارکہ اتری وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ ہی کی یہ آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین تمام کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ دین تمہارا اور نعمت میری، اور نعمت کیا ہے؟ نعمت ولایت ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ مومنات، آج ولایت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو، اور یہ گفتگو آئندہ چلے گی، کیونکہ ولایت ایک اہم ترین موضوع ہے اس حوالے سے، جس کا حضور نے غدیر میں اعلان کیا تھا، اور یہ ولایت ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ نعمت سورہ مائدہ کے دسترخوان پر اسی نعمت کا جگہ جگہ ذکر ہے، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں جبریل 3 دفعہ یہ آیت لے کر آئے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ، یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیت تھی، آیت نمبر 63۔ اور الیوم اکملت، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ نعمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نعمت کا ذکر کرو جو اللہ نے تمہیں نعمت دی۔ اور مائدہ ہی کی آیت نمبر 55 میں، جس کو آیہ ولایت کہتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ گویا مائدہ کا دسترخوان سجا ہوا ہے اللہ کی عظیم ترین نعمت سے۔ باقی جتنی نعمتیں آپ کے سامنے دنیا میں پروردگار عالم ہماری اس ظاہری زندگی کے لیے ہمیں دیتا ہے، نعمات ظاہری اور نعمات باطنی جو ہمیں عطا کرتا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت ہے۔ اور اس کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا، سب مسلمان جانتے ہیں کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی، کہ میرے مولا مسجد میں نماز نافلہ میں مصروف تھے کہ ایک سائل آیا اور سوال کرنے لگا۔ جب کسی نے کچھ اس کو عطا نہیں کیا تو وہ یہ کہتا ہوا مسجد سے جا رہا تھا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے گھر مانگنے کے لیے آیا تھا مگر کسی نے میری حاجت روائی نہیں کی۔ میرے مولا نماز نافلہ میں رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے اپنی انگشتری اس کی طرف بڑھائی اور سائل نے ان کی انگوٹھی اتار لی۔ حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ وہاں یہ آیت اتری، حضور تشریف لائے، کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی؟ مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، اور سائل یہ کہتا ہوا دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ مومنات، ولایت کا مطلب سرپرستی، ولایت کا مطلب مددگاری، ولایت کا مطلب قرب، ولایت کا مطلب ولی ہونا، مولا ہونا، سرپرست ہونا، مددگار ہونا۔ تو اللہ تمہارا ولی ہے، اور اللہ کی ولایت کیا ہے؟ اللہ کی ولایت یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یہ آیت الکرسی کے بعد جو ہم آیات پڑھتے ہیں یہ وہ ہے، یہ آداب تلاوت ہیں آیت الکرسی کے۔ تو اللہ ولی ہے، صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو ولایت الہی یہی ہے، اور یہی ولایت جو ہے یہ ولایت نبی، ولایت علی، ولایت ائمہ یہ ہے، یہی ہے کہ وہ ہمیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور جو طاغوت تو جو ہیں وہ کافروں کے ولی ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب نار ہیں۔ تو ولایت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھیے قرآن نے نعمت کا تصور بدل دیا کہ ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں
کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، بس اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، اور یقیناً اس سے بڑی کیسے نعمت ہوگی کہ جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر فیصلے میں صبح سے لے کر شام تک ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف، علم اور عقل کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہماری روحانیت کی پرورش کرتی ہے۔ تو یہ ولایت ہمارے لیے، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے کہ کربلا اسلامی تعلیمات کی درس گاہ ہے، تو کربلا جو ہے وہ ولایت علی ہی کا ایک جلوہ ہے، کربلا ولایت حسین کا جلوہ ہے، کربلا ولایت ائمہ کا جلوہ ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کو اثر نو زندہ کیا، کربلا نے اثر نو زندہ کیا۔ سید الشہداء نے اپنی اولاد، اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے خون سے ان تعلیمات کو اثر نو اپنے خون سے سینچا جو کہ زمانے کی گردشوں کے تحت، نفاق اور کفر کے حملوں کے تحت اور حسد اور ذاتی انا کے حملوں کے تحت وہ تعلیمات جو تھیں وہ جاں بلب ہو چکی تھیں۔ میرے مولا نے اثر نو زندہ کیا، فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں کسی فتنہ فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ آپ نے انبیاء کی تعلیمات کو زندہ کیا، آپ نے قرآنی تعلیمات کو زندہ کیا، آپ نے انسان کی حریت کے تصور کو زندہ کیا، آپ نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اس کو آزادی کا سبق دیا، آپ نے اپنی محبت کا اس طرح اظہار کیا کہ پروردگار میں تیری راہ میں نکل چکا ہوں، میں اپنے بچوں کو لے کر نکل چکا ہوں، مفہوم بیان کر رہی ہوں، اور اگر تیری راہ میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ شہادت کو شعوری انداز میں قبول کیا میرے مولا نے، اور کربلا کو اس طرح اسلامی تعلیمات کی درس گاہ بنا دیا کہ آج تک ہم اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ جس میں توحید کا جلوہ نظر آ رہا ہے، جس میں اخلاقیات اپنے تمام کمال پر موجود ہیں، جس میں انسانی رشتوں کی عظمت موجود ہے، جس میں وفا کا مظاہرہ موجود ہے، اور جس میں انسان کے ساتھ برتاؤ، اور جس میں حریت اور آزادی کا اعلان، اور آخر وقت تک میرے مولا دین کی طرف بلاتے رہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ جو لوگوں نے بات مستشرقین نے اور بعض لوگوں نے یہ اڑایا کہ یہ دو قبیلوں یا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آخری وقت تک میرے مولا اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے، جب آپ کے جگر کے ٹکڑے بھی شہید ہو گئے تھے، آپ ان کو اصلاح کی دعوت دیتے رہے، آپ ان کو توبہ کی دعوت دیتے رہے، آپ ان کو دین الہی کی طرف بلاتے رہے، آپ ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا درس گاہ ہے اسلامی تعلیمات کی، کہ ہمیں وہاں یہ چراغ روشن نظر آتے ہیں جو سید الشہداء نے اپنے خون سے روشن کیے تھے۔ ولایت کا اعجاز یہ ہے کہ ولایت پروردگار عالم نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، وہ اس کا سلسلہ ولایت ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، ہر نبی اپنے زمانے میں ان کو اخلاقیات کا درس دیا، ان کو نیکی اور مہربانی کا درس دیا، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیا۔ یہ ولایت الہی جو تھی، جو انبیاء کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آخری نبی تک آئی، یہ تھا سلسلہ ولایت۔ اس کے بعد آیہ ولایت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے بعد اعلان ولایت تو آپ نے دیکھ لیا غدیر میں کس عظیم الشان طریقے سے اعلان ولایت ہوا۔ اس کے بعد جتنے شاہد تھے، جتنے لوگ گواہ تھے، وہ بھی اتنے عظیم مجمع جو تھا وہ ولایت کے گواہ تھا۔ اور ولایت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ انسان کو، مسلمان کو اپنے نیک اعمال کے ساتھ حقیقت اعلیٰ تک اس کی رسائی ممکن کر دیتا ہے۔ ولی پروردگار عالم سے آپ کو ملاتا ہے۔ ولی ہمارے اور آپ کے اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے اور ہمیں اللہ سے ملحق کرتا ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، اللہ کا جسم نہیں، ہماری عقلوں میں نہیں سما سکتا، ہماری آنکھوں میں نہیں سما سکتا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہے۔ اور ولی ہمیں
اس جسم و جسمانیت کے ساتھ، اس تمام روح کے ساتھ، اس تمام نفس کے ساتھ پروردگار عالم سے ملاتا ہے۔ اور یہ ولایت یہ مولا علی سے واضح ہو کر سامنے آئی۔ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہیں۔ رسول کی حیات طیبہ ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں جو ولایت کا چراغ روشن ہوا وہ مولا علی کی حیات کے اندر، مولا علی کی شخصیت کے اندر وہ ولایت کا چراغ روشن ہوا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ دیکھو اگر ساری دنیا بھی ایک طرف جا رہی ہو، ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور تنہا علی ایک طرف جا رہے ہوں، تو تم علی کے پیچھے چلنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے ولایت، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے بر صغیر کے معاشرے میں، ہم جب چھوٹے تھے تو سنتے تھے فلاں شخص ولایت سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں شخص کے پاس ولایت کی ڈگری ہے، تو ہم سمجھتے تھے ولایت پتہ نہیں یو کے کا نام ہوگا یا لندن کا نام ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد نے چونکہ بر صغیر کے معاشرے میں رہتے تھے، شاید تقیہ کی غرض سے یا کس لیے کہ اعلیٰ ترین تعلیم کے معیار کو ولایت سے تشبیہ دی اور اس کو ولایت کہنے لگے، تو ہمارے ذہنوں میں وہی تصور ہے۔ دراصل یہ تصور اب اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کی، انسان کی روح کی، انسان کے نفس کی، انسان کے عقل کی کہ اعلیٰ ترین نعمتیں جو ہیں وہ ولایت سے وابستہ ہیں، اعلیٰ ترین نعمتیں اور ولایت سے وابستہ ہیں۔ لوگ عام طور پہ ولایت کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا، تو علی ہمارے دوست ہیں یا ہمارے نہیں، فرمایا مولا نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس معنی میں رسول مولا ہیں اسی معنی میں علی مولا ہیں۔ تو ختمی مرتبت نے فرمایا تھا نا کہ میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے جائیداد، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز ترین چیزوں سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھے مولا کیا ہے؟ ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، ہر وابستگی سے زیادہ جو قریب ترین انسان کے دل کے قریب، روح کے قریب، وہ ہے مولا۔ وہ مولا جیسے پروردگار عالم نے فرمایا نا کہ ہم تو تمہاری شہرہ کی حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اللہ تو ہماری شہرہ کی حیات سے زیادہ قریب ہے، ہم تو نہیں ہیں قریب، ہم کیسے قریب ہوں گے؟ ہم ولایت کے ذریعے ہی قریب ہوں۔ ولایت پروردگار عالم کی ولایت تکوینی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے بھی پیدا ہونے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام اس کی ماں کے اندر رکھ دیا۔ تمام چاروں طرف آپ دیکھیے، درخت، چرند، پرند، حیوان، آسمان، زمین، پتھر، پہاڑ، پانی، مچھلیاں، حشرات الارض، ان سب کی پرورش کا سامان ہے نا، پروردگار عالم نے انتظام کیا ہوا ہے نا۔ اور فرمایا کہ تم دیکھو ذرا زمین اور آسمان کی طرف دیکھو، اختلاف لیل و نہار کی طرف دیکھو، بادلوں کے چلنے کی طرف دیکھو، ہواؤں کے اڑنے کی طرف دیکھو، تمہیں پروردگار عالم کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ہر مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے پرورش کا سامان کیا ہے۔ یہ ہے ولایت تکوینی۔ اور ولایت تشریعی یہ ہے کہ جو ہمارے شریعت کے معاملات میں، ہماری اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو یا سیاسی ہو یا اقتصادی ہو یا معاشی ہو، ہر معاملے میں ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے، ہمارے لیے پرورش کا سامان موجود ہے۔ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا گیا ہے، ہمارا وارث زندہ ہے، ولی العصر زندہ ہے جو ہمارے اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ولی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اعمال سے ولی العصر کے دل کو راضی کر اور قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ ولایت کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، غدیر سے لے کے تا امروز آج تک کے دن تک ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا ولی زندہ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ختمی مرتبت کے بعد جب مولا علی کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا، سب جانتے ہیں کہ 25 سال کی خاموشی کے بعد ظاہری خلافت میرے مولا کی طرف پلٹی ہے۔ 25 سال کی خاموشی،
بیچ میں میں تفصیل میں جانا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. کل جیسے ذکر کیا تھا کہ سقیفہ برپا ہوئی اور خلافت کی جو ہے وہ بانٹ تقسیم شروع ہو گئی کہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، وہ تاریخ میں موجود ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے. لیکن جب میرے مولا کی طرف حق خلافت پلٹا ہے تو زمانے کا کیا رنگ تھا. ہماری ان گفتگو جو ہماری یہ مجلسیں ہیں، اس گفتگو کا ہمارا سب سے بڑا محور مرکز یہی ہے، یہی دیکھنا ہے کہ تاریخ نے کیسی کروٹیں بدلیں، کیسے مد و جزر اٹھے اور کیسا تسلسل تھا، کہاں کہاں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، کہاں کہاں حملے کیے گئے، کہاں کہاں ان چراغوں کو ہواؤں کی زد میں رکھ دیا گیا اور کہاں کہاں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح کربلا تک نوبت پہنچ گئی. اب اس کو آہستہ آہستہ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب حق خلافت میرے مولا کی طرف پلٹا ہے، حالات بہت مختلف ہو چکے تھے. لوگ غدیر کو بالکل بھول گئے تھے اور میرے مولا کے ساتھ وہ بالکل بھی تعاون نہیں کیا گیا. جس تعاون کے وہ حقدار تھے، تعاون نہیں کیا گیا میرے مولا کے ساتھ. اور ان کو مشکلات کا سامنا کیسے کرنا پڑا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا تھا، یا علی میرے بعد بہت فتنے اٹھیں گے، بہت فتنے اٹھیں گے اور تم صبر کرنا. یا علی تمہاری منزلت جو ہے وہ کعبے کی طرح سے ہے کہ لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا. اور یا علی تم جنگ کرو گے میرے بعد، تاویل پر جنگ کرو گے. میں نے تنزیل پر کی، تم تاویل پر جنگ کرو گے. اور تم جو ہو، تمہارا مقابلہ ناقصین، قاسطین اور مارقین سے ہوگا. اب یہ آپ کو الفاظ بہت مشکل نظر آ رہے ہیں. ناقصین کون ہیں؟ ناقصین وہ لوگ ہیں جو بیعت کو توڑنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ میں بھی ساتھ ساتھ رہے، جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور جو غدیر میں موجود تھے، جو مولا علی کی فضیلت سے آگاہ تھے، جن میں طلحہ اور زبیر شامل ہیں. اور یہ جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے. ناقصین. قاسطین وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم رکھنے والے ہیں، جن میں معاویہ شامل ہے. تو یا علی تم ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے. اور مارقین کون ہیں؟ مارقین جو ہیں وہ خوارج ہیں. وہ خوارج کہ جو دین سے ایسے نکل گئے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو میرے مولا کے پاس جب حق خلافت آیا، 4.5 سال کا معمولی بالکل تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں ایک لمحہ بھی چین نہیں لینے دیا. اور میرے مولا نے 3 جنگیں لڑی ہیں: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. اور یہ تینوں جنگیں کوئی یہودیوں سے نہیں لڑی تھیں، کوئی عیسائیوں سے نہیں لڑی تھیں، کوئی زندیقیوں سے نہیں لڑی تھیں، کسی غیر مسلم سے نہیں لڑی تھی، کوئی غیر ملک سے کوئی نہیں آیا تھا. یہ اپنے ہی جو مسلمان اپنے سامنے جو موجود تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جو ولی خدا کے مقابلے میں آ گئے. یہ وہی لوگ تھے. اور سب پتہ کیسے؟ جب صفین میں جناب عمار یاسر کی شہادت ہوتی ہے تو سب کو وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جب حضور نے فرمایا تھا، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس وقت لوگوں کے چھکے چھوٹے اور ہوائیاں اڑنے لگیں کہ یہ جنگ صفین والے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ جنگ صفین میں جب عمار یاسر مولا علی کی طرف سے تھے نا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ باغی گروہ کون تھے؟ وہ لوگ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں قرآن پر تیروں سے حملہ کیا، قرآن ناطق پر تیروں سے حملہ کیا، اور صفین میں قرآن نیزوں پر اٹھا کر لے آئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ جو 3 واقعے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو 3 گروہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان گروہوں کی طرف سے میرے مولا کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ فاتح خیبر و خندق، وہ جو صاحب حلطہ، صاحب ذوالفقار، وہ شجاع، وہ بہادر کہ پورے عرب میں اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. انتہائی صبر و شجاعت کے ساتھ آپ نے ان سب کا مقابلہ کیا. 4.5 سال کے عرصے میں مقابلہ کیا. لیکن کیا کیا آپ کو چیلنجز کا کیا کیا سامنا تھا کہ دیکھیں وہ 25 سال کا عرصہ جو 3 خلفاء کی زندگی میں گزرا تھا، اس زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئیں. اسلامی سلطنت مملکت پھیل گئی، فتوحات یقیناً ہوئی، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. وہ کیا تھی؟ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ان فتوحات کو اسلام کی فتح اور ترقی کا سامان سمجھا جانے لگا.
ان فتوحات کو سمجھا جانے لگا کہ واہ بہت ترقی ہو رہی ہے اسلام کی، حالانکہ اسلام زمینیں فتح کرنے نہیں آیا تھا، اسلام ملک فتح کرنے نہیں آیا تھا، اسلام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر قبضہ کرنے نہیں آیا تھا۔ اسلام کس لیے آیا تھا؟ جو آیت جس کی ہم نے انتخاب کیا ہے اس گفتگو کے لیے وہ وضاحت کرتی ہے اسلام کس لیے آیا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسلام کس لیے آیا تھا؟ نبی کو کس لیے مبعوث کیا تھا؟ آیات الہی کی تلاوت ذریعہ تبلیغ ہے، نفوس کا تزکیہ جو ہے وہ مددگار ہے تبلیغ میں۔ اور تبلیغ کیا ہے؟ دراصل حکم کیا ہے؟ دراصل درس کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب کی تعلیم قرآنی تعلیمات، حکمت کی تعلیم پریکٹیکل وزڈم، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ایک لکیر کھینچ سکیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکیں۔ قرآن اس لیے آیا تھا، اسلام اس لیے آیا تھا۔ جنگیں فتح کرنے اسلام جو ہے وہ سرزمین فتح کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ سب سے بڑی غلط فہمی اور اسلامی تعلیمات کا چہرہ جو مسخ ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اس تصور نے مسخ کیا ہے کہ بہت فتوحات ہوئیں، زر و جواہر آنے لگے، بہت دولت آنے لگی، ایران کی دولت آنے لگی، روم کی دولت آنے لگی، فلسطین کی دولت آنے لگی، اور لوگوں نے دیکھا کہ اسلام بہت خوش ہوئے کہ جس ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ ایک تو یہ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا تصور دھندلانے لگا۔ دوسری کیا غلط فہمی تھی کہ جو مال و دولت آیا وہ مال و دولت اس کی تقسیم جو تھی وہ منصفانہ بنیادوں پر نہیں تھی، اس کی تقسیم نہیں تھی، اور اس کی تقسیم اپنے حساب سے لوگوں نے کرنی شروع کر دی تھی۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ طلقاء جو وہ لوگ جو غلام تھے، وہ لوگ کہ جو غلام بنائے جانے کے قابل تھے، وہ لوگ کہ جو فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے، وہ پھر سے مضبوط ہونے شروع ہو گئے، وہ مضبوط ہونے شروع ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اشرافیہ کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ ان تمام جو واقعات فتوحات کے نتیجے میں سامنے آئے، مائنڈ سیٹ جو چینج ہوئے، انسان کی ذہنیت جو بدلی، انسان نے مسلمانوں کی پوری توجہ جو مادی مال و دولت کی طرف ہو گئی، روحانیت سے توجہ ہٹ گئی، قرآن کی روح سے توجہ ہٹ گئی، اخلاقیات سے توجہ ہٹ گئی، معیار بدل گئے، شرافت کے معیار بدل گئے اور عزت کے معیار بدل گئے، صاحب دولت کو صاحب عزت سمجھا جانے لگا، جو معیار آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہی معیار قائم ہو گئے تھے۔ اور میرے مولا نے صاحب ولایت ہیں، تاج ولایت ہے میرے مولا کے سر پہ، آپ نے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے یہ اپنا موقف یہ اپنایا کہ ایک ایسا مکتب فکر قائم کرنا ہے اور ایسے مکتب فکر کی حفاظت کرنی ہے جو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اپنی صحیح روح کے ساتھ لے کر آگے بڑھ سکے، جہاں عقائد کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہو، جہاں عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہو، جہاں اخلاقیات کی اہمیت اپنی جگہ ہو، اور جہاں روحانیت کی اہمیت اپنی جگہ ہو، جہاں حیات دنیا کی اہمیت اپنی جگہ ہو، جہاں حیات آخرہ کی اہمیت اپنی جگہ ہو، کہ جو اسلامی تعلیمات کے معیار تھے، میرے مولا چاہتے تھے کہ ان معیار کے اوپر کوئی زد نہ پڑے، اور اسی لیے اپنی پوری زندگی میں آپ نے جتنی بھی آپ کو حق خلافت جب آپ کی طرف پلٹا ہے 4.5 سال میں، آپ نے انہی چیزوں کی طرف توجہ دی۔ لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ یا علی، آپ یہ امیر شام جس کو باغی شام کہنا چاہیے، اس کو آپ تھوڑا سا موقع دے دیجئے، پہلے آپ اس کو تھوڑا سا موقع دیں، اس کے بعد آپ اس کو ختم کر دیجئے گا۔ میرے مولا نے فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی دھوکہ اور فریب اور جھوٹ اور نفاق کی سیاست ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور آپ نے ساری دنیا آپ کی دشمن اس طرح ہو گئی تھی کہ کہتے تھے علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ علی نے فرمایا کہ اگر اسلام کے معیارات میرے سامنے نہ ہوتے تو پھر میں دیکھتا کہ ان کو کتنی سیاست آتی ہے مجھ سے زیادہ۔ وہ صاحب علم جس کو ختم مرتبت فرما کے گئے ہوں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور علی کی ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ شجاع، وہ عالم،
وہ ولی جس کے لیے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اور کیا 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 فضائل میرے مولا نے ختمی مرتبت نے علی کے فضائل دوستوں کے ڈر سے بھی چھپائے، دشمنوں کے ڈر سے بھی چھپائے، کہ یا علی اگر تمہارے سارے فضائل بیان کر دیں تو یہ تمہیں عیسی ابن مریم کی طرح سے جو ہے وہ اپنا خدا نہ سمجھنے لگیں۔ اتنے فضائل تھے، اور پھر جو مظالم میرے مولا کے اوپر ہوئے وہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ ان کو بشر ثابت کرنا تھا، ورنہ تو نصیری تو خدا مان بیٹھا تھا۔ ہم نصیریوں کی ہرگز بھی ان کی کسی طریقے سے ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں، نصیری کو تو میرے مولا نے قتل کیا، نصیری کو تو کسی طرح بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں اس ولی خدا کی شخصیت میں ظاہر ہوئیں کہ میدان جنگ کا شجاع اور بہادر، اور میدان علم کا صاحب نہج البلاغہ، کہ جب بولتے تھے تو لمحوں کے قدم ٹھہر جایا کرتے تھے، اور آپ کا کلام جو ہے وہ قرآن کے نیچے ہے اور کلام بشر کے اوپر ہے۔ اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں علم کے موتی بکھیرتا ہے۔ وہ ولی کہ جس کی اتنی عظیم حیثیت تھی کہ جس کے لیے ختمی مرتبت نے دعا بھی فرمائی تھی، اور جس کے لیے ختمی مرتبت نے اپنی ان کی فضیلتیں اب اٹھتے بیٹھتے بیان کی تھیں، کہ اہل مکہ اہل مدینہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ حالت تھی۔ اور یقین کیجئے کہ غدیر کے بعد بھی حارث بن نعمان فہری کا جو ہے وہ نام تاریخ میں موجود ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہے غدیر کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے اب یہ اپنے چچا زاد بھائی کو آپ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، کیا یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایک پتھر آئے آسمان سے اور مجھے ہلاک کر دے۔ اس نے خود اپنے لیے عذاب مانگا، اور سورہ معارج کی شروع کی 3 آیات میں یہ پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک عذاب مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگا، حارث بن نعمان فہری، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک آسمان سے پتھر آیا، اس کے اوپر سے سر میں سے داخل ہوا، نیچے سے نکل گیا اور وہ مر گیا، وہیں مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ ولایت الہی جو حکم الہی کے تحت ولایت علی کا اعلان ہوا تھا، معاف کیجیے گا، اس کے لیے اس کے دشمن کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ سلوک کیا۔ آج کی گفتگو میں کچھ ولایت کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی، اور میرے مولا کی حیات اور میرے مولا کی خلافت کے دوران جو آپ کو چیلنجز کا سامنا تھا کچھ اس کا بھی ذکر ہوا۔ دیکھیے ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ تقریباً بہت سارے پہلوؤں پہ چل رہی ہے۔ ایک تو پہلو اسلامی تعلیمات کا پہلو ہے، دوسرا پہلو جو ہے وہ اس تاریخ کے دھارے کا پہلو ہے کہ جو ختمی مرتبت سے شروع ہوتا ہے اور ان کی حیات کے بعد آہستہ آہستہ وہ کربلا تک کیسے چلتا ہے، وہ پہلو ہے۔ تیسرا پہلو جو ہماری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کربلا کس طرح تعلیمات اسلامی کا مرکز ہے، کس طرح تعلیمات اسلامی کی درسگاہ ہے، اور کس طرح اسلامی تعلیمات ہمارے لیے وہاں زندہ ہیں اور روشن ہیں، اور کربلا کس طرح فرزند رسول نے کیوں منتخب کی، کیوں کربلا منتخب کی۔ کربلا ایک دن میں نہیں ہو گئی، جیسے میں نے پہلے بھی پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ تحریف آہستہ آہستہ شروع ہوئی، جس کی طرف اشارہ بی بی نے اپنے خطبہ فدق میں فرما دیا تھا، اور جس کی ختمی مرتبت نے اپنی آغوش میں جناب ام سلمہ کو بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح ہوگا، اور اس کے ہونے میں کس طرح 50 سال کا عرصہ لگا۔ اور یہاں اب کربلا میں امام کا داخلہ دیکھیے، بہت مختصر میں نے عرض کی، امام جب مکے سے نکلے ہیں تو حاجیوں کے بھیس میں قاتل، احرام میں خنجر چھپائے ہوئے یزید کے نمائندے، اور جب امام کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے احرام کو اتارا، حج کو عمرے سے بدلا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں ہرگز یہ بات قبول نہیں کروں گا کہ یہ سرزمین حرم اور یہ امن کی جگہ جو اللہ کا گھر ہے یہاں میرا خون بہے۔ آپ نے اسی مقصد کے تحت مکہ جب چھوڑا ہے تو دنیا کو بتا کر چھوڑا، قدم قدم پر خطبے دیے فرزند رسول نے،
قدم قدم پر بتایا ہے کہ دیکھو میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں انسانوں کو وہ کھویا ہوا راستہ دکھانے کے لیے، وہ بھولا ہوا سبق سکھانے کے لیے کہ جو وہ بھول چکے ہیں وہ دکھانے کے لیے نکلا ہوں۔ اور راستوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب مکے سے آپ جب پہنچے ہیں، اور ہم نے کل ہر کا بھی ذکر کیا تھا، جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو 2 محرم کی تاریخ تھی۔ فرزند رسول کا گھوڑا رک گیا، کہتے ہیں کہ کئی گھوڑے بدلے سید الشہداء نے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط فرات، کسی نے کہا ماریا، اور پھر آپ پوچھتے جاتے تھے اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام، یہاں تک کہ ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ فرزند رسول اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور آپ نے فرمایا یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہی ہمارے بچوں کے ذبح ہونے کی جگہ ہے، یہی ہماری قبریں بنیں گی، یہی ہمارے مزار بنیں گے، اور یہی میرے نانا نے خبر دی ہے کہ یہیں زائرین آئیں گے جو ہماری زیارت کریں گے۔ قافلے کو روکا گیا، قافلے کو اتارا گیا، اور مولا نے زمین خریدی، وہاں لوگوں کو بلا کر زمین خریدی، اور اپنی اس کا باقاعدہ ڈی مارکیشن کی اس زمین کی۔ آپ کربلا کی زمین دیکھتے ہیں، سرزمین کو 4.5 کلومیٹر مربع میل ہے، وہ جو بھی جتنی بھی ہے مختصر سی زمین ہے، وہ امام نے خریدی۔ وہ دیکھیے شریعت کا جو سربراہ، جو شریعت کا حفاظت کرنے والا ولی، اپنے زمانے کا ولی، اپنے زمانے کا امام، ہر کام شریعت کے مطابق کرے گا، کہ امام کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے مزار بنیں گے، تو امام نے وہ زمین خریدی۔ اس کے بعد امام نے قبیلہ بنی اسد والوں کو جو وہاں آس پاس رہتے تھے، اب تصور کیجئے جو آج آپ کربلا جاتے ہیں وہ زمانہ ویسے اس طرح کا منظر نہیں تھا، ایک ایسا صحرا تھا، ایک بے آب و گیا ایسا میدان تھا جہاں کنکر، جہاں کانٹے تھے، اور جہاں فرات کے کنارے وہ جگہ ایسی تھی جو کبھی کسی رسول کو یا رسول کے فرزندوں کو کبھی راس نہیں آئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے کہا فرزند رسول یہاں مت قیام کیجئے، یہ سرزمین کسی نبی زادے کو راس نہیں آتی۔ فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، صفین کے موقع پر جب میرے مولا تشریف لا رہے تھے، یہاں سے گزرے تھے، تو اس وقت بھی میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے، یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے۔ کون عاشق؟ وہ عاشق جو عشق الہی میں اپنی مناجات بلند کرتے ہیں، کون عاشق کہ جنہوں نے ایک رات کی مہلت طلب کی تھی کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کر سکیں۔ فرزند رسول نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین میں نے خرید لی، اور یہ زمین میں نے تمہیں ہبہ کر دی، تمہارے نام کر دی، تمہیں ہدیہ کر دیا، تمہیں تحفے میں دے دیا، بس اتنا کرنا کہ جب تم ہماری لاشیں یہاں دیکھو، جب تم ہماری لاشیں یہاں دیکھو تو تم غسل و کفن کر کے ان کو دفنا دینا، اور دوسری بات یہ یہاں کھیتی باڑی مت کرنا، ہماری لاشوں کے نشان یہاں رہنے دینا، اور تیسری بات یہ کہ جو ہمارے زائرین آئیں ان کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ یہ کہہ کے امام نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری عورتوں سے بات کر لوں۔ پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد حاکم کے خوف سے یہ کام نہ کر سکے کہ ہماری لاشوں کو دفنا سکیں تو تم پانی بھرنے کے خیال سے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد میرے مولا نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف سے یہ کام نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، مٹھی بھر خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں دفن ہو سکے۔ یہ کہہ کے مولا نے خیمے نصب کروائے، پہلے فرات کے قریب خیمے نصب ہوئے تھے،
اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جب یزید کی فوجیں آنی شروع ہوئی حکم ہوا کہ خیمے فرات سے ہٹا دیے جائے. جناب عباس نے ایک تلوار سے خط کھینچا تھا اور کہا تھا کس کی مجال ہے جو یہ خیمے ہٹائے گا. لیکن میرے مولا نے کہا ہم پانی پر جنگ نہیں کریں گے. کربلا اسلامی تعلیمات کی درسگاہ ہے, وہاں اصولوں پر مقابلہ ہونا تھا. مولا سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گی آپ آئیے, تشریف لائیے. عظیم الشان اجتماع عاشورے اور اربعین کا آج 21ویں صدی میں پوری دنیا دیکھتی ہے. کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اہل عراق کو ہمارا سلام ہو, کس طرح فرزند رسول کی وصیتوں پر عمل کیا. عاشور کے بعد کس طرح انہوں نے امام کی مدد سے, امام زین العابدین علیہ السلام کی مدد سے لاشوں کو دفنایا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قبیلہ بنی اسد کے لوگ پانی کے مٹکے لے کر دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھیے پانی پیجئے, اٹھیے آپ ہماری سرزمین پر آئے تھے اور آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا. فرزند رسول کی وصیت آج اہل عراق کس طرح پوری کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب آپ عاشورے اور اربعین پر جاتے ہیں کس طرح میزبانی کا سامان ہے, کس طرح ہر طرف جو ہے وہ زائرین کی خدمت کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں, ان کے پیر دباتے ہیں, اور ان کے کپڑے دھوتے ہیں, ان کو کھانا پکا کے کھلاتے ہیں, ان کی منت سماجت کرتے ہیں. آپ آئیے ہمارے پاس رہیں, ہمیں موقع دیں. کہا جاتا ہے کہ جو بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے جہیز کا سامان استعمال نہیں کرتی, وہ رکھتی ہے زائرین کے لیے رکھتی ہے. جب زائرین استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کو میرے مولا نے یہ 3 وصیتیں کیوں کی تھی. ہماری قبریں بنانا, آپ دیکھیں عباسیوں نے اپنے زمانے میں بہت کوشش کی کہ ان روزوں کو مسمار کر دے, راتوں رات قبریں بن جایا کرتی تھیں, روزے مسمار نہیں ہو سکے. عباسیوں نے بہت ظلم کیا, کبھی دریا کا رخ موڑا, کبھی ہل چلائے, لیکن روزے مسمار نہیں ہو سکے. یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے اور حضور کی یہ زبان صدق سے یہ بات نکلی ہوئی تھی. آج آپ دیکھیں اب صدام ملعون کے دور میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا. ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ روزوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, سوراخ موجود ہیں, لیکن یہ ذکر مٹنے والا نہیں. جیسے میری شہزادی نے کہا تھا کہ اے یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا, اور تو دیکھنا کہ یہاں نشانیاں بنیں گی اور یہاں روزے ہوں گے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وصیتیں اہل عراق کس طرح پوری کرتے ہیں. ہمارا سلام ہو اہل عراق پر, ہمارا سلام ہو ان تمام زائرین پر, اور ہمارا سلام ہو ان سب پر کہ جن کے جانے سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا درسگاہ تعلیمات اسلامی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری قلیل سی عبادت کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں ولی عصر کے سائے میں رکھنا, ہمارا ولی ہماری حفاظت کرنے والا, ان کے جلد از جلد ان کا ظہور ہو, ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل